حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی بندے نے پوچھا حضور آپ ہر میدان میں کامیاب کیوں رہتے ہیں؟ فرمانے لگے جیت ہار تو رب کریم کے دست قدرت میں ہے، لیکن جب میں اترتا ہوں نا میدان میں تو میں دشمن دیکھ کے پہلے ہی فیصلہ کر لیتا ہوں کہ میں نے اس کے پیٹ میں خنجر مارنا ہے کہ گلے پہ، میں جیتنے کے لیے میدان میں اترتا ہوں۔ تو آپ دیکھ لینا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کیوں کہ کہتے ہیں میں ذہن بنا لیتا ہوں کہ میں اسے کاٹ کے لاؤں گا، میں ڈرتا اور سہمتا ہوا میدان میں نہیں اترتا۔ ذہن ہوتا ہے کہ آج لڑوں گا تو جیتوں گا، آج میں دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ حوصلہ نہیں پیدا کر پا رہے بچوں میں، کچھ بچے بھی اللہ خیر کرے عزم و ہمت والے لوگوں کے پاس بیٹھتے نہیں، اور دوسرا ہم اپنے بچوں کا کسی کو آئیڈیل بھی نہیں بننے دیتے۔ بچے کسی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتر چھاڑ پر آؤں، یہ دور ہی نہیں ہے۔ ہم کوئی ایسا ذوق، کوئی مزاج، کوئی طبیعت پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ کچھ آنے والی نسل کا مزاج ہے کہ وہ اٹھنا نہیں چاہتی، بیٹھنا نہیں چاہتی، چلنا نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے میں لیٹی رہوں، موبائل میرے ہاتھ میں رہے، باقی سارے کام ریموٹ کنٹرول ہو۔ جب انسان دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک دفعہ میں گیا تو ایک مریض کو وہ سمجھا رہے تھے، اسے کہہ رہے تھے کہ تو تھوڑی ورزش بھی کیا کر، تھوڑی ورزش بھی کیا کر، اور ساتھ انہوں نے بڑی اچھی بات کی، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے نا جسم میں جوڑ بنائے ہیں، یہ گھٹنے ہیں، یہ کونیاں ہیں، اللہ نے جوڑ بنائے ہیں، اسی لیے تو بنائے تھے کہ تھوڑی ان کو حرکت بھی دی جائے، لیکن اگر آپ ان جوڑوں کو حرکت ہی نہیں دیں گے تو یہ تو زانگالود ہو جائیں گے۔ تو کام زندگی میں عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور سب سے بڑی مضبوطی یہ ہے کہ آپ یہاں سے مضبوط ہوں، آپ اعصابی طور پر مضبوط ہوں۔ یہ جو کمزوری ہے نا، ذہنی کمزوری، میں نہیں پسند کرتا کہ مطلب خواتین بچوں کو اس لیے ڈرائیں کہ بیٹا او ہو بلی آ گئی ہے۔ وہ بلی کیا ہوتی ہے جی؟ لیکن جو خواتین آج بھی بچوں کو بلی سے ڈرائیں گی، اچھا اس کو ڈرا بلی سے رہی ہوتی ہیں اور ساتھ کہہ رہی ہوتی ہیں ماما کا شیر، جی آپ کا شیر بلی سے ڈرتا ہے، یہ اماں کا شیر بلی سے ڈر رہا ہے، آپ نے اسے بلی سے ڈرا دیا اور نام شیر رکھ دیا ہے۔ یہ کیسا شیر ہے کہ جو بلی آتی ہے تو بھاگ جاتا ہے؟ یہ ماحول مطلب متضاد ہے۔ یہ کاکروچ دیکھ کر چیخیں مارنا نا، یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے۔ چھپکلی دیکھ کر نا چیخیں مارنا، یہ امیر گھروں کی علامت ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی علامت۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جو قوم چھپکلی سے ڈرتی ہے، کاکروچ سے ڈرتی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں ہو یہ جناب یہ تو اندر میرے وہ آ گیا ٹوکا تو یہ کھا جائے گا، تو یہ قوم انقلاب برپا کرے گی، یہ میدانوں میں نکلے گی۔ بڑے خوبصورت انداز میں ویڈیو بنا کے تو اس کو شیئر کیا جاتا ہے کہ وہ جی قربانی والے دن بکرا ذبح ہو رہا تھا تو بچہ رو پڑا۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ جہاد کرے گا بچہ کل کو جو بکرے ذبح ہونے پہ روتا ہے؟ اعصابی مضبوطی، ذہنی طور پر مضبوط کب ہوتی ہے؟ جب انسان اخلاقاً مضبوط ہوتا ہے، اس کی طبیعت وزادار ہوتی ہے، اس کا مزاج اسے مضبوط کرتا ہے۔ آپ ایک حدیث دیکھیں، ترمذی میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر، قلعے بنا کر زمین میں لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرشتے فوراً عرض گزار ہوئے کہ مالک تیری سب سے طاقتور مخلوق یہ پہاڑ ہیں؟ فرمایا نہیں، لوہا جو ہے نا وہ پہاڑوں سے بھی طاقتور ہے، کیونکہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ یا اللہ پھر لوہا سب سے طاقتور ہے؟ فرمایا نہیں، آگ اس سے بھی طاقتور ہے۔ کیا آگ سب سے طاقتور ہے؟ تو فرمایا نہیں، پانی بھی ہے۔ کیا پانی طاقتور ہے؟ فرمایا ہوا بھی ہے، جو پانی کا رخ پھیر دیتی ہے۔ مسلمانوں خدا را اس سے بڑا ذوق نہیں ملے گا۔ میں طاقتور ہونے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بولتا زیادہ ہوں اس لیے میں طاقتور ہوں، میرے پاس اسلحہ زیادہ اس لیے میں یہ دیکھو حضور نے بتایا طاقتور کون ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پتھر پہاڑ طاقتور ہے؟ تو فرمایا نہیں، ان پر تو لوہا ہے، لوہا طاقتور ہے، نہیں اس پر تو آگ ہے، آگ طاقتور ہے، نہیں اس پر تو پانی ہے، پانی طاقتور، اس پر تو ہوا ہے۔ تو حضور پھر مہربانی کریں بتائیں طاقتور کون ہے؟ تو یہ دیکھو نا، یہ یاد رکھو نا، یہ کائنات کے سب سے بڑے حکمت والے محبوب کی بات یاد رکھو نا،
حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ طاقتور وہ مومن ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا. اس ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس ہاتھ کو پتہ، جس میں یہ اخلاقی طاقت آ جائے نا کہ اللہ کے راستے میں دے کر پھر اسے چھپانا آ جائے، وہ بڑا طاقتور آدمی ہے. وہ میں یہ سب سے بڑا طاقتور ہے جس نے اپنے رب سے راز نیاز شروع کر لیے. اللہ کے راستے میں دیتا ہے پھر کسی کو خبر. یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ روحانی طاقت ہے، یہ اخلاقی طاقت ہے، یہ کردار کی طاقت، یہ سوچوں کی طاقت ہے، یہ آپ کے مزاج کے بلند ہونے کی طاقت ہے. لیکن اگر مسجد میں ٹائلیں لگوا کر بھی ایک ٹائل پہ نام لکھوا لیا ہے، اگر کہیں تعاون کر کے بھی کہا میرا ذکر کرو، کوئی خدمت کر کے کہا میرا نام لو، پھر آپ کمزور ہیں، پھر آپ طاقتور نہیں ہیں، پھر آپ نے بزدلوں جیسا کام کیا، پھر آپ نے وہ رنگ اختیار کیا ہے جو شاید آپ کو ذہنی طور پر بڑی کوفت میں مبتلا کر دے. تو اعصابی طاقت، اعصابی قوت. آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے تربیت کی تھی نا. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ تعصب کی اینک نہ کسی نے پہنی ہو، ورنہ کائنات میں عشق کی داستان ختم ہو جاتی ہے جناب صدیق اکبر پر. جو پیار انہوں نے مدینے والے محبوب سے کیا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور ہر وقت کی جدائی، ہر وقت کی، یعنی بیٹھے بیٹھے نا حضور کے وصال کے بعد بیٹھے بیٹھے حضرت صدیق اکبر اٹھ کے نا تو ایک رستے پہ چلنا شروع ہو گئے. کسی نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے یار ایک دن نا محبوب 2-3 دن کے لیے کہیں گئے تھے، اس رستے واپس آئے تھے. جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا. پریشان ہوں تو دل کر رہا ہے پتہ نہیں یہاں سے آ نہ جائیں. اتنا زیادہ محبوب کی غلامی اور نبی پاک کی محبت کا ذوق، لیکن اعصابی طور پر مضبوط کتنے تھے. حضور کے وصال کے بعد جس بندے نے اپنے پروں کے نیچے پوری امت کو سنبھال لیا ہے نا، اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہی ہے. ایسے ایسے سنبھال لیا، سب سنبھال، دکھ سب سے زیادہ لیکن سنبھالا. کوئی زکوٰۃ کا منکر پیدا ہو رہا ہے، کوئی ختم نبوت پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا سارے لشکر روانہ کرو، جہاں جہاں حضور نے فرمایا تھا جہاد کرو. فرمایا جو ایک رسی بھی زکوٰۃ کی نہیں دے گا وصول کریں گے. لوگوں نے کہا حضور حالات بڑے اور طرح کے ہیں، کیسے کام چلے گا؟ حضرت عمر جیسے دلیر بندے بھی کہنے لگے جناب یہ نظام کیسے چلے گا؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، تو بڑے مضبوط مزاج کا تھا، یہ مجھے کیا پیغام دے رہا ہے؟ فرمایا عمر یاد رکھ اگر میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے میرا آ کے گوشت بھی نوچ کے لے گئے تو پھر بھی میں ان اصولوں پر کھڑا رہوں گا جن اصولوں پر مدینے والے رسول نے مجھے کھڑا کیا ہے.